الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ جن پر ہنستے ہیں وہ ان ہنسنے والوں سے خدا کی نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، کیا عجب ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کو بری لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور سراغ مت لگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی مری ہوئی بھائی کا گوشت کھائیں؟ اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی تصویر کھینچی ہے، اور بتایا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس قدر ہمدردی اور خیرخواہی کا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کو اذیت دینے والی اور تکلیف پہنچانے والی باتوں سے بچنا چاہیے۔ آیت کریمہ کے علاوہ احادیث نبویہ میں بھی یہ ہدایات جا بجا وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کی برائی نہ بیان کرو اور ان کے عیوب نہ تلاش کرو، ورنہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کا عیب اللہ تلاش کرے گا تو اللہ اس کو رسوا کر دے گا، خواہ وہ عیب کتنا ہی پوشیدہ ہو۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کریں، ہماری عظمت رفتہ اور کھویا ہوا وقار ہم کو واپس مل جائے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آپس میں تعلقات کس قسم کے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں یا بدخواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد و غم گسار ہیں یا جانی دشمن۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو زیر کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ کرنا، ایک دوسرے کی جائیداد کو لوٹنا، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع، اتہام اور بہتان اور غیبت اور چغل خوری کرنا۔ آج یہ ہم مسلمانوں کا شیوہ زندگی بن گیا ہے، حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ سچا پکا کامل الایمان مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کی دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ قرآن اور حدیث میں مسلمانوں کے جو آپس کے تعلقات بیان کیے گئے ہیں
ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسری مسلمان کے لیے سراپا خیر ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں قرآن نے سب کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ سورہ حجرات میں ہے انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مومنین فرد واحد کی طرح ہے۔ اگر جو ہے آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو بھی پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں مسلمانوں کی باہمی تعلقات اور اتحاد اور تعاون کو عمارت کی مثل کہا گیا ہے۔ جس طرح کسی عمارت کا ہر جز دوسری جز کو مضبوطی سے تھامی ہوئی ہے اور ہر جز کو دوسری جز کے ذریعے استحکام پہنچتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کا معاون اور خیرخواہ ہونا چاہیے۔ اپنی ہمدردی اور مدد کے ذریعے آپس میں اتحاد اور اتفاق کی عمارت کو مضبوطی اور استحکام عطا کرنا چاہیے تاکہ کوئی اس سے گرا نہ سکے، تباہ اور برباد نہ کر سکے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے نہ پسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی نہ پسند ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے خواہش ہو کہ میں دولت مند بن جاؤں، آرام اور راحت سے گزر بسر کروں، کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، مگر دوسرے مسلمان بھائی کی دولت ایک آنکھ نہ بہائے۔ مسلمان بھائی کا چین و سکون اور آرام اور راحت سہانے روح بن جائے، اور یہی فکر رہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو مگر دوسرا مسلمان خوب پریشان رہے۔ سوچ اور بچار کا یہ طریقہ اور غور و فکر کا یہ اندازہ سچے اور پکے مسلمان کا نہیں ہے۔ سچا اور کامل مسلمان کون ہے؟ تو سچا اور پکا مسلمان وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اور قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کامل مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان پر ظلم کر سکتا ہے، نہ اس پر ظلم کرنے والے کی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی اس کی تحقیر و تذلیل کے در پہ ہو سکتا ہے۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت پورا کرے گا اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی دور کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے گا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کی عیوب کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب یعنی گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہر مسلمان کی دوسری مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں، دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور اس سے نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارشاد نبوی ہے ملعون من ضار مؤمنا او مکر به، ملعون ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ مسلمان بھائی کو ہنسی مذاق میں بھی ڈرانا، دھمکانے یا اس کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ 2 مسلمانوں کے درمیان 3 دن سے زیادہ سلام اور کلام اور بول چال بند رکھنا حرام ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام اور کلام میں پہل کرے۔ محترم بزرگ اور دوستوں، مسلمانوں کے آپس میں تعلقات اور حقوق کی تفصیل کہاں تک بیان کی جائے، بے شمار قرآنی آیات اور حدیث نبویہ میں ان باتوں کو بہت کھول کر بتایا گیا ہے۔ ان ہدایات کے بعد بھی اگر ہم مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد نہ بنے، ہم نے آپس میں رنجشوں کو ختم نہ کیا، ایک دوسروں کو ایذا دینے سے باز نہ آئے اور تعلقات کو سدھارنے اور مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کی فکر نہ کی، تو کیا ہم سچے اور پکے مسلمان کہلانے کے پھر مستحق ہوں گے؟ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بغض سے ہم کو اللہ پاک بچائے، اور تمام مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے والا ہم کو بنائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.